بی جے پی اور مودی حکومت دفعہ 370 کو مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد دہشت گردی، بے امنی، کرپشن، اقربا پروری کی وجہ اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیتے ہوئے دعوے کرتی تھی کہ اس کے خاتمے کے بعد علاقے میں ایک بے مثال معاشی ترقی اور امن و خوشحالی کا دور شروع ہوگا۔ کہا جاتا رہا کہ جن ترقیاتی فوائد سے کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے محروم رہے، اب وہ بھارت کے دیگر حصوں کی طرح ان کے ساتھ بھی بانٹے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر کی اجنبیت اور شکایات ختم ہوں گی اور برائے نام انٹیگرل پارٹ حقیقی معنی میں بھارت کا انٹیگرل پارٹ بن جائے گا۔ مگر کیا ایسا ہوا؟ اس سوال کا جواب بھارتی عوام کو جان لینا چاہیے، جنہیں اس اقدام پر بیوقوف بنایا گیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنے اب 6 سال ہو گئے ہیں اور یہ سالگرہ اس بات کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ دلی کے براہ راست انتظام کے تحت علاقے کی معیشت نے کیسی کارکردگی دکھائی ہے۔ یہ جائزہ بتاتا ہے کہ 2019 کے بعد جموں کشمیر کی مجموعی معاشی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی ہے۔ اس اقدام کے بعد $30 ارب والی معیشت کے حامل جموں کشمیر کے جی ڈی پی کی نمو میں اس حد تک گراوٹ آ گئی کہ بھارت کے قومی جی ڈی پی میں اس کا حصہ صرف 0.77% رہ گیا۔ خدمات کے شعبے کی ترقی 11% سے گھٹ کر 5.8% ہو گئی۔ ہوٹل اور ریستوران کی آمدنی میں اضافہ 38% سے گر کر صرف 13% رہ گیا۔ فی کس حقیقی آمدنی جو 2011-12 میں بھارت کے قومی اوسط کا 84% تھی، اب صرف 76% رہ گئی ہے۔ بے روزگاری کا عالم یہ کہ یہ 17% سے 23% تک پہنچ گئی۔ 15 سے 29 سال کے افراد میں بے روزگاری کی شرح 30% سے تجاوز کر چکی ہے، جو بھارت کی قومی اوسط سے دگنی ہے۔ صنعتوں میں کام کرنے والوں کی تعداد پچھلے 10 سال سے کم ترین سطح پر آ گئی اور فیکٹریوں کی تعداد 2016-17 کی سطح پر جمی ہوئی ہے اور مستقل سرمایہ اب آدھا رہ گیا ہے۔ جہاں تک سرمایہ کاری کا تعلق ہے تو حکومت کے 84,544 کروڑ روپے کے دعووں کے برعکس محض 2,518 کروڑ روپے کی عملی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ سالانہ صنعتی سروے کے مطابق 2022-23 میں سرمایہ کاری گزشتہ 5 سال پہلے کی سطح سے بھی کم رہی اور فکسڈ کیپٹل آدھا رہ گیا، جو صنعتی زوال کا واضح اشارہ ہے۔ اس کے برعکس قرضے اور مالی خسارہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ صرف 5 سال میں اندرونی قرضہ دگنا ہو چکا ہے اور واجبات ریاستی جی ڈی پی کے 60% سے متجاوز ہیں، جو بھارتی ریاستوں کی اوسط 30% سے دگنا ہے۔ مالی خسارہ 6% کے آس پاس ہے، جو FRBM قانون سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد نہ صرف ترقی کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے، بلکہ جموں کشمیر کو معاشی بدحالی، بے روزگاری، صنعتی زوال، قرضوں اور سب سے بڑھ کر ریاستی رونق اور خوف کے اندھیرے میں دھکیل دیا گیا۔